الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 33 اور رکو نمبر 5، آخری آیت ہے رکو نمبر 5 کی۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ رکو نمبر 6، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا وان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہم ان اللہ کان علیما خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 33 ہے یہ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ رکو نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 34 سے، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رکو نمبر 5 کی آخری آیت ہے، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اہل عرب میں قاعدہ تھا 55 ہے کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے، جن لوگوں کے درمیان اہل عرب میں جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے۔ اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو۔ عہد و پیمان الگ چیز ہے اور وراثت میں شریک یہ الگ چیپٹر، وہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا۔ اب ہے رکو نمبر 6، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ یہ ذمہ داری ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت یہاں فضیلت بمعنی شرف اور کرامت اور عزت نہیں ہے، جیسا کہ ایک عام اردو خواہ آدمی اس لفظ کا مطلب لے گا، بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک صنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعاً بعض ایسی خصوصیات اور قوتیں عطا کی ہیں جو دوسری صنف یعنی عورت کو نہیں دیں یا اس سے کم دی ہیں۔
اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے اور عورت فطرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت و خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے۔ اور اس بنا پر آیت ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی، اب یہ دوسرا اس میں چیپٹر ہے تو یہاں تک، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ 58 حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے، مگر یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اور اقدم اپنے خالق کی اطاعت ہے۔ ٹکرانا نہیں چاہیے شوہر کا کوئی حکم، اگر اللہ رسول کے حکم سے ٹکرائے تو وہاں مقدم کیا رہے گا؟ اللہ رسول کی اطاعت۔ لہٰذا اگر کوئی شوہر خدا کی معصیت کا حکم دے یا خدا کے عائد کیے ہوئے کسی فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو اس کی اطاعت سے انکار کر دینا عورت کا فرض ہے۔ اس صورت میں اگر وہ اس کی اطاعت کرے گی تو گنہگار ہوگی اگر شوہر کی اطاعت ہے، لیکن وہاں لازم کیا آ رہی ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ تو اس صورت میں اگر شوہر کی اطاعت کرے تو وہ تو گنہگار ہے۔ بخلاف اس کے اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ ترک کرنے کے لیے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، نفل ہے۔ اس صورت میں اگر وہ نوافل ادا کرے گی تو مقبول نہ ہوں گی۔ اب یہاں پر یہ ایک چیپٹر بنتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر ہے۔ کل اس پر ہم نے بات کی تھی کہ ایک لاجک بنتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے ہر چیز۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی شعبے چلتے ہیں یا ملک چلتے ہیں، سربراہ جو ہوتا ہے، سربراہ وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر 5 نہیں ہوتے، 2 نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ ایک ہوتا ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہے تو سربراہ ایک ہوتا ہے، مطلب یہ ایک تقسیم ہے، ترتیب ہے۔ لیکن مرد اور عورت کی جو کام ہے وہ دونوں کے الگ الگ ہیں۔ دنیا چل رہی ہے نا، تو کام اپنے اپنے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شعبہ چلتا ہے، سکول کالج چلتا ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ چلتا ہے، تمام انسان ہوتے کہ نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے فضیلت ایک دوسرے کی ہے، یعنی ٹھیک ہے نا، ڈیوٹی کے لیے۔ مطلب سکول کا نظام چلانا ہے، کالج یونیورسٹی کا نظام چلانا ہے تو وہاں جو ہے یہ درجے ہیں، درجوں کے بغیر کوئی بھی نظام چلتا نہیں۔ لیکن مرد کی نفسیات اور فطرت مرد کو کسی اور کام کے لیے یعنی فیلڈ ہے۔ اب یہاں پر آیت ہے اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ ذمہ داری اگر مال خرچ کرنا یعنی نہ نفقہ ہے، کمانا ہے، جو بھی ہے، مطلب یہ والی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے ہر شے کی، یہ اگر مرد کی ڈیوٹی لگائی ہے تو اللہ نے فطرت بھی اس کی ویسی ہی بنائی ہے، نفسیات بھی ویسی ہی ہے، جیسا کام تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ عورت کے جو ذمہ ہے اس کی نفسیات اور فطرت بھی ویسی ہی ہے، جبر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو یو ٹرن میں لائیں، عورت مرد کے کام شروع کر دے اور مرد عورت کے کام شروع کر دے، یعنی خرچ کرنے کی، یعنی مال کمانا اور مال خرچ کرنا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، فطرت ہے، یہ مرد کی ہے۔ تو اگر عورت کمانا شروع کر دے تو فطرت گویا کہ ہم فطرت کے خلاف ہو گئے، اس کے برے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ خاندانی نظام دھرم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ دوسری بات، اور وہ جو بنیادی بات ہے اول و آخر، کہ عورت پر یہ ظلم ہے، میں نے کل اس پر بات ہوئی تھی، عورت کا کام کمانا نہیں ہے، خرچ کرنا نہیں ہے، عورت کا کام بچوں کی تربیت ہے، بچوں جو جنم دینا یہ عورت کا کام ہے، مرد کا نہیں ہے۔ یہ دو ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں، ایک ہے فیلڈ ورک ہے، ایک فیلڈ ہے، یعنی کمائے گا مرد، باہر جائے گا، جنگ لڑے گا، مصیبتوں کے اندر وہ جو ہے انوالو ہوگا، ان کو جھیلے گا۔ یہ جو ٹف جو کام ہے، جو سخت کام ہے، اس کی فطرت ہے، یہ مرد کوئی احسان نہیں کرتا، اس کی فطرت ہی، مرد ان سخت کاموں ہی کے لیے
وہ جو ہے پیدا کیا گیا، یوں سمجھ لیجیے اس کی فطرت ویسی ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ سے سنبھال لیا باہر کا، وہ مال کمائے گا، خرچ کرے گا، ذمہ داری وہ اٹھائے گا اس بوجھ کی، وہ جو بار ہے وہ ذمہ داری ہے۔ عورت کا کام کیا ہے کہ یہ جو اولاد کا جننا، بچوں کو جنم دینا، یہ اور ان کی تربیت، خاندانی نظام، یہ جو خاندان ہے، یہ جو گھر ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بس ذمہ داری اگر ایسی ہے تو اس کی فطرت بھی ویسی ہے، نفسیات بھی ویسی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے فضیلت کا، فضیلت یعنی ذمہ داریوں کی، کس کی فطرت کن کاموں کے لیے بنائی گئی ہے، نفسیات کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر جو ہے پورا جو شعبہ ہے وہ دھرم برم ہو کر رہ جاتا ہے، بے ترتیبی وہاں جو ہے پیدا ہو جاتی، انڈسپلن جس کو ہم کہیں گے۔ وہ ترتیبی تو ہے، ترتیب سے چلتا ہے نا معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ قوام ہے مرد عورتوں پر۔ ہم نے کل بھی کہا تھا یہ دو دائرے ہیں، وہ ذمہ داری، قوام مطلب ذمہ داری ہے، یہ کوئی وہ والی عزت نہیں کہ عورت کی عزت کم ہے اور مرد کی عزت زیادہ ہے، عزت کا نہیں، فضیلت اور عزت کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ہے ذمہ داری کا، کہ ذمہ دار مرد ہے اور فطرت بھی ویسی ہے۔ عورت کا جو دائرہ ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی میں نے کہا دو شعبے ہیں، کمانے کا جتنا بھی یہ دائرہ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، فطرت ہے، نفسیات ہے، صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک دائرہ بنتا ہے، اور اس دائرے کے اندر اس کی ذمہ داری جو ہے، اس کی جواب دہی اس کو وہ کرنی ہوگی، جواب دہی اس کی ہے، اس دائرے کے اندر جتنی کی ذمہ داری ہے۔ اگر تو ذمہ دار مرد ہے تو جواب دہی بھی ویسی ہوگی، زیادہ ہوگی نا۔ اور عورت کی ذمہ داری اور جو دائرہ ہے وہ صرف گھر ہے، جیسے کہ ہم نے آگے جو ڈیٹیل پڑھی کہ مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، حقوق کی حفاظت کرنا۔ بس جو عورتیں صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب اسے دیکھو تو تمہاری جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو۔ اب یہ ذمہ داری ہے، یہ دائرہ بنتا ہے ذمہ داری کا کہ جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے، عزت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا وہ دائرہ بنتا ہے، اس نے اس دائرے کے اندر پابند رہنا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نے پیچھے آیت پڑھی کہ مرد جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، تو اس کا جو دائرہ بنتا ہے، ذمہ دار قوام ہے نا، ذمہ داری زیادہ ہے، تو جو کچھ اس نے کمایا اس ذمہ داری سے، ذمہ داری کو اگر آسان طریقے سے اس نے ادا کر دیا، نبھایا، تو ظاہر سی بات ہے جو ثواب اور عذاب ہے، ثواب ہے یا گناہ ہے۔ تو جو کچھ اس نے کمایا اس کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا تو عورتیں کس میں سے کمائیں گی؟ جو ان کا دائرہ ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 32 ہے سورۃ النساء کی۔ تو اچھا، پھر ہم نے پڑھا کہ اگر اللہ نے دوسرے کو، کسی انسان کو زیادہ کچھ دے رکھا ہے تو اس کی تمنا نہ کرو، کیوں؟ یہ دائرہ اس کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اگر اس کو زیادہ ہے، ایک انسان کی بنسبت زیادہ ہے یا عورت کی بنسبت مرد کی کچھ فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا، تو فضیلت اگر ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، ذمہ داری تو ہے نا، اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا دائرہ اس کا بڑا ہے اتنا ہی اس کو جواب دہی زیادہ ہوگی، حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ عورت کا جو دائرہ ہے جتنا اگر کم ہے، یا جو بھی ذمہ داری اس پر ہے، بچوں کی تربیت ہے، عزت کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، شوہر کے اس کی غیر حاضری میں، تو اس کا وہ دائرہ بنتا ہے، اس دائرے کے اندر اس نے جو ہے حساب دینا ہے کہ میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو دائرے بندے، اس لیے ہم تمنا نہیں کر سکتے کہ اس کو دیا، یا عورتیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قوام تو مرد ہے، ہمیں ہونا چاہیے تھا، نہیں بھائی، جانا کہاں ہے؟ آخرت ہے، مرنا ہے، وہاں جواب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں جو ہمارا دائرہ تھا، جو ذمہ داری تھی، مرد کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی ہوگی تو وہاں بچیں گے۔ عورت کی جو ذمہ داری تھی، جو دائرہ تھا، تم نے اس کو پورا کیا، ٹھیک ہے، پورا نہیں کیا گو تو وہاں جو ہے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ٹھیک ہے نا۔
تو ایک ترتیب بندی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا کو چلنا ہے بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر چیز چلتی ہے سلیقے سے، تو یہ سلیقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس وقت جو عورتیں جو ہے جاب کے مسئلے میں ہیں، تو یہ ان پر ظلم ہے۔ ہاں، ان کو پلایا گیا ہے فلسفی کہ مرد جو ہے، عورتیں مرد کے برابر ہیں، تو برابری کر رہی ہیں۔ میں نے کہا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، چاہے پی ایچ ڈی کر لے کوئی لڑکی، یہ بہت بڑی بات ہے اور کرنی چاہیے۔ میں تو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ پڑھو اور پڑھو، پھر پڑھو، پڑھتے رہو۔ یہ آئے قرآنی من الظلمات الی النور، یہ ڈاکٹر امجاد زرگر صاحب کا شعر ہے، شاید انہی کا ہے۔ تو پڑھنا جو ہے اقرا، یہ فرض ہے۔ تو پڑھنا ہر عورت، ہر مرد پر کیا ہے؟ لازمی ہے، فرض ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اقرا، پڑھیے، لیکن جواب کے لیے نہیں۔ یہ اسلام ہے، اس کی ترتیب ہے، یہ اس پر ظلم ہے، یہ فطرت اس کی نہیں ہے۔ نہ اللہ نے کہہ دیا کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو جب یہ مردوں کی ذمہ داری ہے تو پھر مرد کمائیں۔ ہاں، وہ ہے، اس کو کہتے ہیں مستثنات۔ استثناء ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی کا شوہر مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اگر کوئی کمائی کرتی ہے، مال کماتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ جائز ہے، مجبوری ہے نا۔ تو مجبوری الگ چیز ہے۔ مطلب مان لو داڑھی ہے، تو بہت سارے ایسے مرد ہیں جن کو داڑیاں نہیں آتی، تو آپ کیا اصول بنے گا ان کے لیے؟ وہی، وہ تو مجبور ہوں گی، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ داڑھی ان کے لیے ہے جن کی داڑیاں ہیں، ان کے لیے ہے کہ بھائی داڑھی کی شیو نہ کی جائے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ جو عورتوں کا مسئلہ ہے کہ جو مجبور ہیں ان کے لیے وہ تو مجبوری ہے، لیکن جو مجبور نہیں ہے، اسلام کا، قرآن کا اصول یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے مال کمانے کی، خرچ کرنے کی، یہ مرد کی ہے۔ عورت کا دائرہ الگ ہے، وہ ہے گھر۔ قرار پکڑو اپنے گھروں میں، یہ آیت ہے نا، سورۃ الاحزاب کی ہے شاید، ٹھیک ہے۔ تو ذمہ داری کا زیادہ دائرہ ہے مرد پر، اور اس سے کمتر درجے کی ذمہ داری ہے وہ ہے عورتوں کی۔ تو عورتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی پابند ہے، اس کے مطابق، اس کے متعلق اس کو اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اس ذمہ داری کو آسن طریقے سے نبھایا یا نہیں، کہ ڈنڈی ماری اس میں۔ عزت ہے، شوہر باہر چلا گیا، اب عزت وہ اپنے یوں سمجھ لیجیے عورت کی مٹھی میں رکھ دیتا ہے، وہ مٹھی کھولتی ہے کہ نہیں کھولتی، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اور سارے حقوق ہوتے ہیں، مال ہے، اولاد کی تربیت ہے۔ لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت ہوگی تو ساری چیزیں جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ وہ علم والوں کے لیے ہے۔ علم ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا تو یہ سب چیز سمجھ آتی ہیں۔ اور اس وقت بحثیت مجموعی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ترتیب الٹی ہے، دونوں کما رہے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ حالانکہ مرد کی بھی جاب ہے، اس کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے، لیکن دونوں ہیں اس میں وہ مشین ہے، کمائی کی مشینیں بن رہے ہیں۔ تو ترتیب یہ ہے کہ عورتوں پر ظلم ہے، اس کو سمجھ لیں۔ عورت کو جاب کرانا، وہ اب بخوشی وہ کام کرتی ہے نا، یا وہ کہ کسی عورت کی جاب لگ گئی یا کوئی کسی بھی عہدے پر ہے، جو بھی ہے، تو وہ اس کے لیے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ یوں سمجھ لے اچھی طریقے سے کہ یہ ان پر ظلم ہے، یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اگر عورتوں کی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ جو عورتوں کے ذمہ ہے، گھر چلانا کوئی معمولی کام ہے، معمولی پروجیکٹ ہے یہ۔ پھر بچے کو جنم دینا، پھر اس کی پرورش کرنا، اور مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے، بہت بڑی ذمہ داری۔ اس پر یہ جو ہے اضافہ کہ تم اب کما کر بھی لاؤ، تو ظلم نہیں ہے یہ، بلکہ عورتیں مردوں سے کہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کماؤ، مجھے جو میری ڈیوٹی ہے ہی نہیں، میری نہ فطرت ہے نہ نفسیات ایسی ہے کہ میں جا کر جو ہے وہ ڈیوٹی کروں، اور دفتروں میں اور ادھر جو بھی ہے، کہ یہ میری فطرت نہیں ہے، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، ہماری ڈیوٹی کچھ اور ہے، ہم وہ ڈیوٹی کریں گے۔ ایک شعبہ وہ ہے جو تمہارا شعبہ ہے کمانے کا، وہ تم کرو، تو دو شعبے بن گئے۔ اس طریقے سے گاڑی جو ہے وہ چلتی ہے، قرآن ہی کہتا ہے۔ تو ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے، اس لیے مرد عورتوں پر قوام ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ میں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی جو ہے وہ افضلیت کے مدارج ہیں، تو ہر چیز میں افضلیت ہے، درجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے مردوں میں، عورتوں میں، ہر شے میں
یہ ایک گریجولی معاملہ چلتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، سلیقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ مال کمانا، خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی، عورت کی نہیں۔ ہاں مجبوری، حالت مجبوری کی ہم بات نہیں کر رہے، جیسے کہ سطر ہے، سطر کھولنا کس کے لیے ہے؟ میاں اور بیوی بس، اور کسی کے لیے جائز۔ لیکن بحالت مجبوری ڈاکٹر کے پاس سرجری ہے، کچھ معاملہ ہے، بیمار ہے، جو بھی ہے، تو ڈاکٹر کے سامنے سطر کھلے گا۔ باقی تو جو حرام ہے نا دکھانا، سطر ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ سطر کا درجہ، یہ ایریا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا لوگوں کو سطر کا معلوم نہیں۔ سطر ہے نا تو بس وہ بھائی سطر نہیں، غسل نہیں ہے تو وضو 100 بار کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور چل رہے ہیں فیملی میں، گھروں میں، بچوں کے سامنے، ماؤں کے سامنے، مطلب وہ نقاب وہ جو ہے وہ پہن کر وہ گھٹنے سے اوپر چل رہے ہیں۔ تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بحالت مجبوری تو اصول یہ ہے کہ مرد پر ذمہ داری ہے مال کمانا، مال خرچ کرنا۔ عورتوں پر اگر ہوگا تو یہ ظلم ہے عورتوں پر۔ کم سے کم اپنے ذہن سے بھی تو سوچے، کم سے کم اب یہ ہے لالچ ہے نا، اب انسان جو ہے اس کے اندر یہ اپلیکیشن ہے نا لالچ کی۔ بیوی کی 50,000 تنخواہ ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 3 لاکھ کون چھوڑے؟ یہ مسئلہ ہے۔ ہاں فطرت پر چلنا ہو، بھائی مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا، ایک ڈسپلن ہے، تمیز ہے، تو پھر تو ہم وہی مانیں گے جو کچھ کہ ہمیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ کو سمجھانے بیٹھ گئے تو بہت جواز نکلتے ہیں بھائی، فلسفی ہے، فلسفی وجود میں آتی ہے نا، پھر انسان خدا کو سمجھاتا ہے تو پھر سمجھاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ماننے والوں کے لیے، سنجیدہ لوگوں کے لیے، شعور والوں کے لیے، اور اللہ کی فلسفی کو سمجھنے والوں کے لیے، نہ کہ اللہ کو سمجھانے والوں کے لیے۔ اللہ کو سمجھانے، رسول اللہ کو سمجھانے تو ٹھیک ہے بھائی۔ پس جو صالح عورتیں ہیں، اب یہ ہے فیمنزم کی کچھ شکار ہوں گی تو وہ جو ہے اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے نہیں۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اطاعت شعار۔ البتہ اس میں بھی یو ٹرن مسئلہ ہے، اس وقت مرد اتنے جاہل ہیں تو عورتیں بیچاری کیا کریں گی؟ انہیں کون سی اطاعت کرنی ہے؟ جو مرد 5 وقتہ نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ کون سی اطاعت اس نے کرنی ہے؟ اس نے کون سے احکامات دینے ہیں بیوی کو؟ اگر وہ اس کی ذمہ داری ہے نا، قوام ہے۔ میں صرف کہتا ہوں نماز، باقی جو فلسفہ ہے اسلام کا، جو بندہ نماز نہ پڑھے تو اس نے کون سا جو ہے وہ اقامت دین اور یہ وہ دنیا کی امامت کا کام کرنا ہے؟ اور سمپل سی بات ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نماز روزہ یہ معیار نہیں ہے کسی مرد کا یا کسی عورت کا، دین کی مکمل سمجھ۔ وہی حضرت آدم سے جو پروگرام چلا، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اصل مقصد ہے، حضرت آدم سے جو پروگرام چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تک جو اتمام ہوا وہ پروگرام، اور پھر یونیورسل ہوگا کس کے ہاتھوں؟ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں۔ اب یہ کس کا پروگرام ہے؟ یہ میرا آپ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے۔ یہ والا کانسیپٹ اگر کسی کا نہیں ہے تو نماز روزے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ رسم روایتی ہے۔ اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، حضرت جون نے کہا اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں۔ تو اس میں کوئی روح نہیں ہوتا ہے، بلکہ نماز، روزہ، حج، قربانی یہ بت بنتے ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ ایک بڑی مشین ہے، اس سے ہم نے 4 پرزے لیے، وہ مشین بھی خراب اور وہ 4 پرزے بھی خراب، یہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اور تم میں سے جو یہ حرکت کرے کہ کتاب کا ایک حصہ ماننا اور ایک کا انکار کرنا، تو دنیا میں تو ان کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ اب ذلیل و خوار نقد یہ سزا ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں ذلیل کہ نہیں؟ اور آخرت میں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ یہ نماز کس سسٹم کا، کس دین کا حصہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جس سسٹم کا، جس دین کا حصہ ہے، اس پورے مکمل دین کو، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 208 شاید، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو مکمل کہ اگر نماز دین کا حصہ ہے اسلام کا،
تو پھر پورے کے پورے اسلام کو ماننے کی جد و جہد، ماننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں کچھ شعبے ایسے ہیں جن کو ہم ایکچولائز نہیں کر سکتے، لیکن جو میرے آپ کے اختیار میں اس وقت ہیں ان پر تو ہم کم سے کم کاربند ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کانسیپٹ تو کلیئر ہو، نہیں وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے، کس کیمپ میں ہے، اللہ کے کیمپ میں ہے کہ طاغوت کے کیمپ میں ہے؟ یہ فلسفی اللہ کی مانتا ہے کہ اپنی مانتا ہے کہ رسم و رواج جو ہے چلو تم ادھر کو آو جدھر کی، یہ والا؟ تو اس وقت مردوں کی جو جہالت ہے ان کو خود ہی پتہ نہیں، ان کے اولاد کو کیا پتہ ہوگا؟ 2 بندے جو ہے وہ جہالت کی حالت میں شادی کرتے ہیں تو وہاں ان کے بچے کیا ہوں گے؟ تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ فار ایگزامپل اگر بچے جیسے ہوں تو گویا کہ والدین بھی ویسے ہی ہوں گے۔ البتہ اکا دکا وہ تربیت کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، الل ٹپ کوئی جو ہے تکے میں کوئی کام نہیں چلتا یا کوئی کام نہیں بنتا، اس کا مطلب تربیت ہوئی ہوتی ہے وہاں سے بنیادی طور پر۔ تو جیسے بچے ہوں گے سمجھ ان کے والدین کیسے ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے جب بھی بچوں کی، ایک لڑکا ہے لڑکی ہے، شادی تب ہوتی ہے جب ان کو تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بگڑے ہوئے بچہ، بگڑا ہوا بچی جب وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کی شادی کرو یہ سدھر جائیں گے۔ حالانکہ اسی وقت وہی وقت ہوتا ہے ان کی تربیت کا۔ 2 بگڑے ہوئے لوگ شادی کریں گے تو وہاں کون سا تانڈو مچے گا؟ وہاں معاشرہ ہی خراب ہونا ہے نا۔ 2 جاہل آپ نے جمع کر لیا، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا پروجیکٹ ان کے حوالے کر دیں، ان کو اتا پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، اور ان کا جو ہے ان کی پوری پرسنالٹی خراب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ یو ٹرن ہوتا ہے کہ اطاعت شعار جو ہے، جب بندہ خود اطاعت شعار ہو تو بیوی بھی اطاعت شعار ہوگی۔ یہ مابین چلتا ہے معاملہ، یک طرفہ مسئلہ نہیں چلتا کہ شوہر تو بدتمیز ہو اور وہ یہ تقاضا کرے کہ بیوی مجھ سے بدتمیز سے بات کرے گی یا میری اطاعت کرے گی، وہ بدماشیاں کرے گا اور بیوی جو ہے وہ اس سے تقاضا کرے گا کہ یہ جو اطاعت ہی نہیں کرتی، میری وفا نہیں کرتی۔ یہ مابین چلتا ہے معاملہ، میوچول ہے، ون سائیڈ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہم پڑھتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کس لیے، اولئک کالانعام، جو جانوروں کی ڈیفینیشن پوری کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ ہم پورا پڑھتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ان کے لیے ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ کہ کوشچن اٹھائے کہ بھئی یہ جو صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی یہ پوری ترتیب ہے، یہ سورہ نساء اس سے پہلے بھی کچھ گزر چکا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ہم اس ترتیب کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو حال ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں مرد بھی جاہل ہے، عورت بھی جاہل ہے، تو وہاں تو وہ ہونا ہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں بار بار کہ اپنے جو جذبات ہیں، اپنی جو صلاحیت ہے، اپنا جو وقت ہے، اس کو چینلائز کرو۔ شادی کے لیے تیاری کیا ہے؟ وہ حق مہر اور جو ہے وہ ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، کیک وغیرہ، یہ وہ ڈھول، یہ تیاری نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیاری یہ ہے کہ ہم نے کتنی کتابیں پڑھی شادی تک۔ تو شادی تک ایک مسلمان پر فرض ہے کم سے کم ایک مفسر کی کوئی تفسیر تو مکمل پڑھے۔ جب ہم تفسیر کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے قرآن کی مکمل شادی تک، اب شادی ہونی ہے، شادی سے پہلے کم سے کم ایک، تو ان کو کچھ شعور تو آئے گا کہ اب شادی کی ذمہ داری کیا ہے، ایک خاندان بننا ہے، بچے ہوں گے، تو پھر جا کر وہ یہ قوام کیا چیز ہوتا ہے، آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر جو ہے گیپ پڑا امام مہدی عیسیٰ تک، یہ پروگرام کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، کس چیز کی گواہی دینی ہے۔ انبیاء نے ہم پر گواہی دینی ہے، ہم نے لوگوں پر گواہ بننا ہے کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تیرا دین، یہ گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم پڑھیں گے، مرد پڑھے گا، عورت پڑھے گی، لڑکا پڑھے گا، لڑکی پڑھے گی، شادی سے پہلے تو پھر ان کی زندگی ویسے چلے گی، اس مقصد کے تحت لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب یہ مقصد ہی نہ ہو تو مقصد کچھ اور ہوگا، تو جہاں صرف مٹیریل ہوگا یا جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، تو پھر وہاں کون سا خیر جو ہے وہ برآمد ہوگا وہاں پر، کون سی نسل وہاں تیار ہوگی؟ پھر ہم روتے ہیں کہ مسجدیں خالی ہیں، کوئی قرآن کی طرف نہیں آتا، کوئی اسلام کی بہار نہیں ہے، تو وہ ہے، تو پھر یہ ہے۔ بھائی یہ جب ہم اس کے لیے شادی سے پہلے جب اس کی تیاری کریں گے تو وہ نسل بنے گی نا۔
وہ باغ بنے گا، ہم نے باغ لگایا ہے آموں کا اور منتظر ہیں کہ یہاں سیب کیوں نہیں پکتا، سیب کیوں نہیں پیدا ہو رہا، یہ ہم آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں، تو پھر تو یہ ہونا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے مابین مسئلہ چلتا ہے، ہم نے چینلائز کرنا ہے جو ہمارے جذبات ہیں۔ لڑکا لڑکی جائے اگر رشتے میں آ گئے ہیں، نکاح میں، اسلام میں صرف نکاح ہے، رشتہ وشتہ نہیں ہوتا۔ ہاں بات ہے، نکاح سے پہلے بات ہوگی تبھی نکاح ہوگا نا، تو بس وہ نکاح میں آ گئے، اب جو ہے وہ ڈوپامین کے شکار نہ ہوں، بلکہ اس کو چینلائز کریں، ایک دوسرے کی تربیت کریں۔ اول تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، پھر جو ہے لڑکا لڑکی اگر شادی کے قابل ہوا ہے تو پھر جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تفسیر پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو بس یہ کتابیں پڑھیں، تفسیر پڑھیں، ایک دوسرے کو پڑھائیں، تربیت۔ جب ذہن کی ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے، پھر جو سکون کا ہے لتسکنوا الیہا، قرآن کہتا ہے کہ بیویوں میں یہ جو شادیاں ہم کرتے ہیں مرد اور عورت، اس میں سکون ہے، تو سکون ان اصولوں پر چلتے ہوئے سکون آئے گا نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صرف پڑھائی کے نتیجے میں ہوگا، اقرا پڑھیے، ٹھیک ہے، تو پس جو صالح ہو تو پھر اس کے نتیجے میں یہ عورتیں بھی صالح ہوں گی، جب مرد صالح ہوگا تو عورت بھی صالح ہوگی نا، وہ سمپل ہے۔ پس جو صالح عورتیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، تو حقوق کی حفاظت وہی عورت کرے گی جس کو آخرت بالکل سامنے دکھتی ہو، شوہر کی اہمیت کا پتہ ہو، تو وہ کس نے پڑھانا ہے اس کو؟ وہ تو مرد نے ہی پڑھانا ہے نا، وہ تو ماں باپ نے پڑھانا ہے۔ پھر جو ہے شوہر کی ذمہ داری، ذمہ دار وہ ہے، قوام وہ ہے نا، تو جتنے تمیز والا وہ ہوگا عورت بھی ویسی ہوگی، ماں باپ تمیز والے ہوں گے تو بچے تمیز والے بنیں گے، سمپل ہے۔ تو پھر جا کر وہ حفاظت نگرانی بھی کرے گی، حقوق کی حفاظت بھی کرے گی۔ اور جن عورتوں سے تمہیں، اب یہ ایک چیپٹر ہوگا یہاں تک، آیت نمبر، اب یہ آیت چلی رہی ہے، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اب یہ ہے وہ معاملہ سرکش، کوئی بھی معاملہ چلتا ہے خرابی کا تو اس کو کیسے حل کیا جائے، وہ بھی تدریجاً ہے، گریجولی مسئلہ چلتا ہے، وہاں پر بھی ترتیب سلیقہ ہے۔ نمبر 1، اندیشہ ہو عورتوں سے تمہیں سرکشی کا، کہ بے سرکش ہو گئی ہے، کوئی بدچلن ہے، جو بھی ہے معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت جو ہے وہ بدچلن ہو، اس کا چلن ٹھیک نہیں ہو، یا کوئی جو ہے وہ زانیہ ہو وغیرہ وغیرہ، کبھی کبھی جو ہے وہ ہم آہنگی ذہن کی بھی نہیں ہوتی، وہ مزاج نہیں ملتے، جو بھی ہے، تو انہیں سمجھاؤ۔ پہلا سٹیپ کیا ہے اس کا؟ سمجھانا، دلیل سے اتمام حجت کر لو، سمجھاؤ۔ خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ دوسرا سٹیپ ہے کہ اگر نہ سمجھے، بیوی نہ سمجھے، تو پھر دوسرا سٹیپ اس کا ہے سمجھانے کے بعد اگر نہ سمجھے تو دوسرا سٹیپ ہے کہ خواب گاہ یعنی بستر الگ کر لو بیوی سے، اور مارو۔ تیسرا ہے یہ کہ اگر اس سے بھی جو ہے معاملہ صحیح نہ ہو، کہ بھائی یہ بہت بڑا ایک یوں سمجھے کچوکا ہے کسی کو ہوشیار کرنے کے لیے، اگر شوہر بیوی سے بستر علیحدہ کرتے، بہت بڑی نشانی کہ بھائی یہ تو معاملہ شدت پکڑ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ سمجھے تو مارنے کی اجازت ہے۔ تو مر کون سی مار؟ اب وہی نا، جہالت اتنی ہے کہ بھائی اب ایسی مار مارتے ہیں کہ پھر وہ جانوروں کی طرح، وہ مار نہیں، مطلب مارنے کا مطلب یہ بھی علامت ہے کہ تھوڑا جو ہے وہ ہلکا پھلکا، تاکہ وہ پتہ چلے غصے کی، مطلب غصے کا اظہار، غصے کے اظہار جب ہوگا تو اچھا یہ تو بھائی معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، اب ان ہاتھ اٹھا لیا مجھ پر، ہلکی پھلکی مار ہوتی ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے شاید اگر ہوگی، یہ ہمیں پہلے بھی پڑھ چکا ہے ہم نے، کہ بہت ہی ہلکی پھلکی مار ہوا، ایسا نہیں کہ جو ہے وہ جانوروں کی طرح پیٹا جائے اس کو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ ہے، سمجھانا، خواب گاہوں سے علیحدہ رہنا اور مارنا۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ پھر اگر وہ جو ہے وہ بات مانتی ہے، مطیع ہو جاتی ہے، تو خواہ مخواہ پھر بہانے تلاش نہ کرنا، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے۔ پھر اللہ کا خوف تو ہے۔ یہ جو نکاح کے موقع پر جو 3 آیتیں ہیں اس میں صرف تقوی پر زور ہے، تقوی پر، اللہ سے ڈرنا کہ اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا، جو میں ظلم کروں گا بیوی پر، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ اب میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے بند کمرے میں، وہ شوہر پیٹ رہا ہے، تو کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے نا، تو اس کا حساب بھی دینا ہوگا جو بھی کوئی جو ہے وہ ظلم کرتا ہے بیوی پر، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم یہ ڈیٹیل اس کی پڑھیں گے کل۔